کسی بھی طالب علم نے اگر انجینئر یا ڈاکٹر بننا ہے تو وہ ای کیٹ اور ایم ڈی کیٹ کی تیاری کرتا ہے، اور اس کے لیے وہ پرائیویٹ اکیڈمیز کا رخ کرتے ہیں، جہاں پر پرائیویٹ اکیڈمیز ان سے بھاری بھرکم فیسیں وصول کرتی ہیں۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے محکمہ تعلیم نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اب خود طلباء طالبات کو سرکاری کالجز میں ای کیٹ اور ایم ڈی کیٹ کی تیاری کرائیں گے۔ اس حوالے سے گزشتہ سال سے سیشن جو ہے وہ شروع ہوئے۔ 5 مہینے کا یہ سیشن ہوتا تھا اور 20 ہفتوں پر مشتمل کلاسز ہوتی تھیں، جس پہ ماہر اساتذہ جو ہیں وہ تدریسی خدمات سر انجام دیتے تھے، اور طلباء طالبات کو کالجز کے اندر ہی ای کیٹ اور ایم ڈی کیٹ کی تیاریاں کرائی جاتی تھی۔ اب ایک سیشن مکمل ہو گیا اور طلباء طالبات جو ہیں انہوں نے ای کیٹ اور ایم ڈی کیٹ کے امتحانات بھی دے دیے، لیکن ایک طرف تو حکومت پنجاب نے، محکمہ تعلیم نے جو پرائیویٹ اکیڈمیز ہیں ان کا دھندا بند کیا، لیکن دوسری طرف وہ ماہر اساتذہ جنہوں نے ای کیٹ اور ایم ڈی کیٹ کا تدریسی عمل شروع کیا اور طلباء طالبات کو تیاریاں کرائیں، وہ بیچارے ابھی تک معاوضوں سے محروم ہیں۔ اس پہ ستم ظریفی یہ ہے کہ محکمہ تعلیم نے ان اساتذہ کو اعزازیات دینے سے انکار کر دیا۔ چونکہ ای کیٹ اور ایم ڈی کیٹ کی کلاسز شروع کرنے کے لیے لاہور سمیت صوبے بھر سے 50 بڑے کالجز کو منتخب کیا گیا، اور ان کالجز میں ای کیٹ اور ایم ڈی کیٹ کی کلاسز کا اجرا کیا گیا، لیکن ان اساتذہ کو معاوضہ جو ہے وہ فراہم نہیں کیا گیا، اور محکمہ ہائر ایجوکیشن نے کالجز کو احکامات جاری کیے کہ وہ اپنے فنڈ سے ان اساتذہ کو اعزازیہ فراہم کریں جو ای کیٹ اور ایم ڈی کیٹ کی کلاسز پڑھا رہے ہیں، اور بچوں نے ای کیٹ اور ایم ڈی کیٹ کے امتحانات دے دیے، لیکن اساتذہ جو ہیں وہ معاوضے سے محروم رہے ہیں۔ سرکاری کالجز میں ایم ڈی کیٹ اور ای کیٹ 2025 کی تیاری کے لیے 5 ماہ کی کلاسز جو ہیں وہ کروائی گئی تھیں، جن میں مختلف مضامین کے لیے ماہر اساتذہ نے تدریسی خدمات سر انجام دی۔ اب جو محکمہ ہائر ایجوکیشن کی جانب سے مراسلہ جاری کیا گیا اور کالجز کو احکامات جاری کیے گئے ہیں، ان میں کالجز کو یہ کہا گیا ہے کہ بھائی محکمہ تعلیم تو آپ کو فنڈ جو ہے وہ فراہم نہیں کرے گا، آپ کے پاس جو موجودہ فنڈز پڑے ہیں ان سے اساتذہ کو اعزازیہ جو ہے فراہم کیا جائے۔ جن فنڈز کا ذکر کیا گیا ان میں جرنل فنڈ، فائن فنڈز اور لیب اور لائبریری فنڈز، یہ وہ فنڈز ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے مراسلے میں محکمہ ہائر ایجوکیشن کے، اور کہا گیا ہے کالجز انتظامیہ کو کہ وہ ان فنڈ سے پیسے نکال کر اساتذہ کے معاوضوں کے لیے اس کو استعمال کریں۔ اور اس کے ساتھ نوٹیفیکیشن میں بیان یہ کیا گیا ہے کہ 5 سبجیکٹ تھے جو ای کیٹ اور ایم ڈی کیٹ کے لیے پڑھائے جا رہے تھے۔ بایولوجی کے لیے اساتذہ کو 1 لاکھ روپے معاوضہ جو ہے وہ دیا جائے گا، فزکس اور کیمسٹری کے لیے بھی اساتذہ کو 1 لاکھ روپے معاوضہ دیا جائے گا، انگلش اور لاجیکل ریزننگ کے اساتذہ کو 50,000 روپے معاوضہ جو ہے وہ دیا جائے۔ اس کے ساتھ جو شیڈول جاری کیا گیا تو اس کے مطابق بایولوجی کے لیے 192 لیکچر جو ہے وہ دیے گئے، فزکس اور کیمسٹری کے لیے 116، جبکہ انگلش اور لاجیکل ریزننگ کے لیے 58 لیکچر جو ہے وہ رکھے گئے تھے، اور اساتذہ نے پڑھایا بھی بچوں کو، اور بچوں نے ای کیٹ اور ایم ڈی کیٹ کے امتحانات بھی دے دیے۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ محکمہ ہائر ایجوکیشن نے کالجز کو، جو 50 بڑے کالجز تھے جنہوں نے ای کیٹ اور ایم ڈی کیٹ کی کلاسز پڑھائیں، ان کو یہ کہا کہ ہم تو آپ کو فنڈز نہیں دیں گے، آپ اپنے فنڈ سے جو ہے وہ اساتذہ کو معاوضہ فراہم کریں۔ اچھا، یہ جو 50 بڑے کالجز ہیں ان میں سے بیشتر ایسے کالجز ہیں جن کے پاس فنڈز کا فقدان ہے، لہٰذا وہ کالجز سربراہان اس وقت شدید پریشانی میں شکار ہیں کہ کس طرح وہ فنڈ جو ہیں وہ جنریٹ کریں، اور پھر وہ اساتذہ جنہوں نے 5 مہینے ایم ڈی کیٹ اور ای کیٹ کی تیاری کرائی ہے ان کو معاوضہ فراہم کریں۔ اب بیشتر اساتذہ جو ہے وہ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ مختلف فنڈز جو ہیں وہ جنریٹ کیے جائیں، چاہے اس میں ٹیوشن فیس کے نام پہ فنڈز وصول کیے جائیں طلباء طالبات سے، یا فیسیں جو ہیں وہ کسی طریقے سے بڑھائی جائیں، یا فائنز جو ہیں ان کو شروع کیا جائے۔ تو اب یہ تمام اثر جو ہے نہ صرف طلباء طالبات پر پڑے گا، بلکہ وہ اساتذہ بھی جنہوں نے 5 مہینے پڑھایا اور اب تک اعزازیہ سے محروم ہیں، وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ اب نیکسٹ سیشن جو ای کیٹ اور ایم ڈی کیٹ کا ہے اس میں وہ اپنی خدمات سر انجام نہ دیں۔